نماز جنازہ ہو یا اور نمازیں ہوں، سجدے میں عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہیں ہو سکتی، اور عربی میں بھی وہی دعا ہو سکتی ہے جو حضور سے ثابت ہے، اپنی طرف سے نہ عربی مارتے رہو۔ جو شخص ائمہ اربعہ کی گستاخی کرے وہ توبہ کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پہ نہ ہو، کیونکہ جب آدمی اللہ کے اولیاء کو من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث ہے قدسی، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے اولیاء کو برا کہتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو ائمہ اربعہ سے بڑا اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ عورت حیض کے دنوں میں حرم میں نہیں آ سکتی، باہر جو میدان ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ میرے بھانجے کو شراب کی عادت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں، لیکن اس کا علاج جو ہے نا صحیح معنی میں وہ یہ ہے کمرے میں بند کر دو اور روزانہ 10 جوتے مارا کرو، 8-10 دن کے بعد سب نشے شیشے کھل جائیں گے، وہ ملتا شرطا کوئی نہیں نشہ چھوڑنے سے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، وظیفہ جلدی پہنچتا ہے یا ڈنڈا جلدی پہنچتا ہے؟ اللہ نے بھی فرمایا ہے نا کہ ہم نے قرآن بھی اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جن کو ٹھیک کرے گا۔ حضرت ٹیپو سلطان کا جنم دن منانے کے بھائی ہم قائل نہیں ہیں۔ جب ہم حضور پاک کا جنم دن منانے کے قائل نہیں تو ٹیپو سلطان کا کیا ہوا؟ یہ تو سب انگریزوں کی رسمیں ہیں کہ انہوں نے ہیپی برتھ ڈے وغیرہ بنا رکھی ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے کارناموں کو یاد کریں، اسی طرح کا جہاد کریں کافروں کے خلاف۔